بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت مسئلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا تذکرہ کرنا اور میلاد نامے جو قرآن نے بیان کیے ہیں ان کے اشارات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور آج میرا خیال تھا کہ میں خصوصاً 12 ربیع الاول اور ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں بیان کروں جو اس کے اندر محفل میلاد کی جاتی ہے، لیکن میں نے چند ایک دو چیزیں اور رہ گئی تھی پچھلی بار، وہ پوری نہ ہو سکی، اس لیے میں پہلے ان کا عرض کرتا ہوں، اور اگر تو ٹائم ہوا تو آج اسی موضوع پر شروع کر لیں گے انشاءاللہ کہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کا مطلب کیا، اور علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ اس کا بیان اگلے پروگرام میں آئے گا۔ عموماً قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں محافل میلاد میں، اور وہ جو آیات تلاوت کی جاتی ہیں قرآن کریم کی، جیسے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی دھوم مچا دو، تحدیث نعمت کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرو۔ یہ آیت پڑھ کر بتایا جاتا ہے، ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، تو آپ کی آمد پر جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے اور دھوم مچانی چاہیے، محافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اصل میں اس آیت کا سے جب وہ تلاوت کرتے ہیں یا دوسری دیگر آیات اس سے ملتی جلتی، جس میں ہے جو ابھی میں نے بھی تلاوت کی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ مومنوں پر کہ ان کے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ یا تیسری آیت، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند آیات جو ہیں وہ قرآن کریم کی لکھی ہیں، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ مفتی صاحب نے بھی لکھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہمیشہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر مائدہ نازل فرما، عیسیٰ علیہ السلام نے، جو ہمارے پہلے اور بعد والے آنوں کے لیے عید کا دن ہو۔ اور پھر ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کرو۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو آپ کا ذکر کرنا جو ہے وہ ہم پر واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اور جن آیات میں انبیاء علیہ السلام نے، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی آمد کا ذکر کیا، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو جب یہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ عموماً ان آیات کی تلاوت سننے کے بعد جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مناتے یا اس کے منانے والوں کو مبیح الدم تک ان میں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہیں، ان کے اوپر حملہ کر دو، اور جیسے کہ لاہور کراچی میں ہوا ان کو شہید کر دیا گیا، میلاد منانے والوں کو فیصلہ آباد میں کر دیا گیا، اور دیگر مقامات پر ہوتا ہے۔ تو پھر ان کو یہ جب وہ یہ سنتے ہیں یہ آیات، تو وہ کہتے ہیں ان آیتوں کے اندر یہ تو نہیں لکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور کا ذکر کیا جائے، یا ان آیتوں میں یہ تو نہیں لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد کا ذکر کیا جائے۔ اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر ادا کرو۔ اور نعمتیں کیا ہیں؟ یہ کھانے کی نعمت ہے، پینے کی نعمت ہے، لائٹنگ، ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو وہ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے علماء جب ان آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اس وقت مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس آیت سے ربیع الاول کے مہینے میں ہونے والی محفل میلاد کو ثابت کر رہے ہیں، نہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میلاد اپنی ذات میں ایک کار خیر ہے، اور جب وہ اپنی ذات میں کار خیر ہے
تو پھر اس کا ذکر کرنا عبادت ہے، قرب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، تو لہٰذا وہ جائز ہے۔ اب وہ ان سے پھر استدلال یہ کرتے ہیں کہ جب عام نعمت کا شکر کیا جائے کسی بھی وقت، عام اللہ کی نعمت کا ذکر کیا جائے کسی بھی وقت، تو پھر وہ وقت والی قید کیوں ہے کہ فلاں وقت میں نہیں کر سکتے، جب ہر وقت میں کیا جا سکتا تو ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان آیات سے وہ جو استدلال کرتے ہیں ہمارے علماء، وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اپنی ذات میں یہ کار خیر ہے، اور اس کام کرنے کا ذکر عموماً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، آپ کے آنے کا تعلق ہے، آپ کے آنے کا تعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ سو اس سے خاص استدلال نہیں ہوتا، اس سے عمومی مطلق استدلال جو ہوتا ہے اور جو علماء کرتے ہیں، اور اسی کا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اب میں چند روایات آپ کے سامنے ایک دو پڑھتا ہوں احادیث سے، جن میں عموم کا ذکر یہ ابھی میں خاص کا نہیں کر رہا، خصوصیت کے ساتھ ربیع الاول کا نہیں کر رہا، وہ بعد میں آتی ہیں۔ پہلے میں وہ چند روایات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، رکھتا ہوں آپ کے سامنے، کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنے کا بیان ہے۔ مفتی صاحب کی کتاب سے بھی میں نے بتایا تھا یہ آپ کو، کہ اور یہ شیخ عبداللہ الکامل جو ہیں ان کی کتاب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میلاد کا معنی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القرآن الکریم و روایت الاخبار الواردہ فی ولادت نبی من الانبیاء او ولی من الاولیاء و مدحہم بافعالہم و اقوالہم۔ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا، قرآن کریم کی جو ممکن ہو اس کی تلاوت کی جائے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی ولادت کے حالات جو قرآن میں حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کیا جائے، اولیاء اللہ کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کیا جائے، اس کی روشنی میں ان کی تعریف کرنا، ثنا کرنا، ان کے افعال اور اقوال کو بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ اب میں پچھلی بار مفتی صاحب کا بھی پڑھایا ہوا، میں نے آپ کو دوبارہ ایک اور بزرگ کا بتا دیا کہ میلاد کا مطلب ہے ولادت کا تذکرہ کرنا، اب وہ کسی وقت بھی ہو۔ اب وہ ولادت کے تذکرہ کرنے پر میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حالات، ولادت کے وقت کو، دن کو یاد رکھنا اور ان کا تذکرہ کرنا۔ سب سے پہلے مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے کتاب الصیام کے اندر۔ اس کا صرف میں اشارہ دوں گا آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ روزہ رکھتے تھے تو سوال کیا گیا کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ذاکا یوم ولدت فیہ وفیہ انزل علیہ، کہ میں پیر کے دن کو خاص کر روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، یہ میری ولادت کا دن ہے، یہ میرا میلاد ہے، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن کو ہوئی، اور آپ پر وحی جو ہے وہ بھی اسی دن ہوئی، اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی پیر کے دن کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن کو دنیا سے تشریف لے گئے، پیر کے دن۔ تو حضور نے اس دن کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سنت سے ہمیں اس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اصل مل گئی۔ اصل کا میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت سے جب حکم تلاش کیا جاتا ہے تو اس کی اصل کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ شرعی احکام کے خلاف تو نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف تو نہیں،
یہ آپ کے کسی فعل کے خلاف تو نہیں، قرآن کی آیت کے خلاف تو نہیں۔ تو اب جب ہم اس طرح سے میلاد کو دیکھیں گے کہ کیا میلاد کے دن کو یاد کرنا، صرف میں ایک جملہ بول رہا ہوں، میلاد کے دن کو یاد کرنا یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں، یہ صرف میں پہلی سٹیپ کی بات کر رہا ہوں، پہلا سٹیپ۔ تو اس کا جواب کوئی بھی مفتی یہ دے گا کہ نہیں، کیوں کہ میلاد کے دنوں کا میلاد کے واقعات کا قرآن میں ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا خود ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیلیبریٹ کیا، اس کو منایا، کس طرح سے؟ روزہ رکھ کے۔ اب کو ہم مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی اس دن روزہ رکھا کریں، تو الحمدللہ کہ لاکھوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کی آپ بالکل وری نہ کریں کہ میلاد کے دن کو روزہ نہیں رکھتا، پیر کے دن کو روزہ نہیں رکھتا، لاکھوں دنیا روزہ رکھ کر اس صورت میں حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس دن کو یاد رکھا جائے اور روزہ رکھا جائے۔ الحمدللہ میلاد منانے والے لاکھوں لوگ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، حضور کے میلاد کو اس صورت میں یاد کرتے ہیں، اس صورت میں مناتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ میلاد کی مختلف صورتیں ہیں، اب ان کا بھی آگے چل کر میں بیان کروں گا، اس میں ایک یہ ہے۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ محفل کرنا، کیونکہ یہ جو کتاب ہے نا میرے پاس بہت سے علماء کی لکھی ہیں، حکم الاحتفال بالمولد النبی، اس کے اوپر زیادہ محفلوں کا زور دیا گیا ہے کہ محفل کرنا میلاد کی یہ کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو روزہ رکھ لیا حضور نے، ٹھیک ہے، میلاد کی ایک منانے کی روزے والی صورت ہو گئی، اب یہ بتائیں کہ محفل کرنا یعنی حکم الاحتفال، محفلوں کا حکم کہاں ہے؟ اب آج میں آپ کے سامنے ایک دو روایتیں وہ عرض کر رہا ہوں جس میں محفل کا ذکر ہوگا، اور یہ بھی ذکر عموم کا ہے، خصوص کا نہیں ہے، یعنی ربیع الاول کے مہینے کی بات نہیں، کسی وقت بھی محفل میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، آپ کی شان کا تذکرہ، آپ کے معجزات کا تذکرہ وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بہت سے محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ عموماً یہ روایت امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ہے، چونکہ اس کو جو ہے نا اس کو صحیح حاضہ حدیث صحیح کہا گیا ہے شعیب الارناؤت نے، اس لیے میں اس کو جو ہے نا بیان کر رہا ہوں مسند احمد بن حنبل سے۔ وہ کہتے ہیں، مشہور حدیث ہے، ہمارے نور ٹی وی کے اسٹیج سے الحمدللہ میلاد النبی کی جب پروگرام ہوتے ہیں تو اس حدیث کا بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں صرف اس کو حدیث آپ کو آتی ہے، سنی بھی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی وقت محفل میلاد کا کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم وکان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عنہ حدیثا منی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة من اصحابه فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمده على ما ہدانا للاسلام ومننا علینا بک۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ پوری روایت میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم و انی اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ مسند احمد میں بھی ہے، حافظ ابن مندہ نے بھی اس کو ذکر کیا، طبرانی میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، تہذیب الکمال میں حافظ مزی نے مرحوم بن عبداللہ العزیز کے ترجمے میں اس کا ذکر کر کے کہا ہے حاذا حدیث صحیح۔ حافظ مزی نے
کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا، اب میں بامحاورہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے، سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے جلسہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا کیا؟ اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ کیا۔ صحابہ نے خاص یہ جلسہ کیا، اور یہ لفظ بھی ہے ما اجلسکم۔ عام بندہ ترجمہ کرے گا تو وہ کرے گا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، لیکن مجھے معاف کیجئے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ تم نے یہ جلسہ کیوں کیا، کیونکہ جلسے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور ذکر کریں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو یہ جلسہ ہی تھا، وہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تم نے یہ جلسہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ جلسہ اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعی اس لیے جمع ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو تو تم حلف اٹھاؤ۔ انہوں نے حلف اٹھایا تو حضرت امیر معاویہ انہوں نے حلف اٹھا کر کہا ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، تو اس لیے میں نے تم سے حلف لیا کہ اور یا میں تم پر کوئی الزام دے رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس سے ایک پرانا واقعہ سنانے والا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تمہاری طرح کچھ لوگوں نے جلسہ کیا مسجد نبوی کے اندر، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کنورسیشن کی، لوگوں سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بیٹھے کون تھے؟ صحابہ۔ اور جلسہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ اب میں وہ حضرت امیر معاویہ والی بات ختم ہوگی، کیونکہ امیر معاویہ تو اب حدیث سنانے لگے ہیں۔ تو ان کے پاس کون آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ سوال کیا، فقال ما اجلسکم، کس چیز کا جلسہ ہو رہا ہے، کیوں جلسہ کیا؟ وہ کہتے ہیں قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، ہم یہاں دو کاموں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دو مقصدوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جلسہ کیا۔ ایک یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اس کی ثنا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سب سے بہترین کس نے کی ہے؟ اللہ نے خود اپنی حمد و ثنا سب سے بہترین کی ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن میں ہے۔ تو جو اللہ نے قرآن میں حمد و ثنا بیان کی اپنی، اسی کا تذکرہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں جلسے کی صورت میں کر رہے ہیں۔ ایک بار میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ آپ کو بتا دوں یہ میلاد کیا ہوتا ہے۔ وَقِرَأْتُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرِوَایَةَ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھا جائے، اجتماع کیا جائے، اور قرآن میں کیا ہے؟ حمد خدا ہے، نعت مصطفیٰ ہے، نعت اولیاء ہے، اور اعمال صالحہ کے کرنے کا حکم، طریقہ اور تذکرہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے بیٹھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ہم پر آپ کو بھیج کر آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا ہے نا، کہ ہمیں اسلام پر گائیڈ کیا ہے اور اسلام کی ہدایت دی ہے آپ کے ذریعے، آپ کے واسطے سے، اور جو آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر اور شکر۔ شکر کس بات کا ہے؟ سبحان اللہ، کس بات کا شکر ہے؟ کہ اللہ نے حضور کو بھیجا، آج اس بات کا شکر ہے۔ ویسے تو ہم شکر کرتے ہیں، اس نے ہمیں آنکھیں دی، ہمیں وجود دیا،
ہمیں چلنے کو زمین دی، کھانے پینے کا دیا، سب شکر کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بڑا شکر جو ہے وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا آنا، مصطفیٰ کا تشریف لانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شکر کر رہے ہیں حضور کے آنے کا، تو حضور کو بتا رہے ہیں یا رسول اللہ جلسہ کیا کرنا تھا، آپ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے آنے کے تذکرے کر رہے ہیں، اور خدا کا یہی شکر کر رہے ہیں اور اس کا احسان بیان کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جو تم کو جھنجھوڑ کے پوچھا ہے نا اس لیے بیٹھے ہو، یہ تم پر تہمت نہیں تھی، اور جو تم سے حلف لیا ہے کہ قسم اٹھاؤ یہ تم پر تہمت نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ میں تمہیں اس جلسے کی عظمت بتانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں ذرا ہوشیار کر رہا تھا کہ ہوشیار ہو جاؤ، یہ تمہارا جو جلسہ ہے نا خدا کا ذکر کرنا اور شکر کرنا اور میری آمد کے بارے میں باتیں کرنی، یہ بات معمولی نہ سمجھنا، اس کی اہمیت کے لیے میں آپ کو جو ہے نا وہ جگا رہا تھا، تیار کر رہا تھا۔ اور سنو میرے پاس ابھی جبرائیل آئے ہیں، اور وہ جو جبرائیل آئے ہیں وَإِنَّهُ اتانی جبرائیل علیہ السلام فَأَخْبِرْنِي، جبرائیل آئے تو انہوں نے مجھے آ کر یہ بتایا ہے کہ جس طرح سے تم یہاں جلسہ کر رہے ہو نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اکٹھا کیا اور تمہارے اس جلسے کا ذکر ان ملائکہ میں کیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے تمہارے اس جلسے کا ملائکہ کے اندر۔ اور جلسہ کس بات کا تھا؟ وہ جلسہ تھا حضور کی آمد کے ذکر کرنے کے بارے میں۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ خیال گزر رہا ہوگا بعض کے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے حضور کا ذکر کیا، حضور کی آمد کا اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن وہ میلاد کیسے ہو گیا؟ میلاد اس طرح سے ہو گیا کہ میلاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ حضور کی آمد کے ذکر کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، حضور کا تذکرہ کرنا، یہی تو میلاد ہے، یہی تو صحابہ نے کیا۔ اسی کو کنفرم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اسی کو کنفرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی کو کنفرم خدا نے کیا، اسی کو کنفرم مصطفیٰ نے کیا۔ کیوں؟ یہ جلسہ شکر تھا، یہ جلسہ شکر تھا، یہ جلسہ شکر تھا۔ اور یاد رکھیں جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں تو یہ کھل کے وہ جلسہ کر رہے تھے، کھل کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ شکر اللہ تعالیٰ کا کر رہے تھے۔ اور کس طرح سے شکر کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک شکر ہے بندہ دل میں شکر کر لے، چپ کر کے دل کے اندر، کسی کو پتہ نہ چلے، تو دل ہی دل میں اندر اندر کہہ لے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم میں اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، انہوں نے ہمیں ہدایت دی، اور جو اللہ تو نے حضور کی صورت میں احسان کیا ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ شکر کا یہ ہے کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھے اپنے 5 سال یا 10 سال یا 15 سال کے بچے یا بچی کو بلائے، اور اس کو بلا کر اس کے کان میں آہستہ سے کہہ دے بیٹے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا اور انہوں نے ہمیں ہدایت دی۔ یہ بھی شکر کا طریقہ ہو گیا۔ اب ایک تیسرا شکر کا طریقہ ہے، وہ یہ کہ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں اور جلسہ کریں اور اوپنلی بات کریں، اور دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ جلسہ ہو رہا ہے، کوئی آئے تو وہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے، اور اتنا جلسہ ہو، اتنا خوشی کا جلسہ ہو کہ اس خوشی کے صدا عرش الہی تک پہنچ جائے، اور رب العالمین ملائکہ کو فرمائے دیکھو میرے بندے میرا کس طرح سے شکر ادا کر رہے ہیں، میں نے اپنا حبیب دیا اور میرے حبیب جو میں نے دیا ہے اس پر دیکھو مجلس میں جمع ہو کر جلسہ کر کے شکر کر رہے ہیں۔ ایک یہ شکر کا طریقہ ہے۔ پہلا بھی شکر ہے، دوسرا بھی شکر تھا، تیسرا بھی شکر تھا۔ پہلا کون تھا؟ دل کے اندر۔ دوسرا کون تھا؟ کسی کے کان میں شکر ادا کر دینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ شکر ہوا ہے۔ اور تیسرا تھا دھوم دھام سے شکر ادا کرنا۔ اب یہ جو صحابہ نے شکر ادا کیا ہے، یہ نہ کان میں شکر کیا تھا نہ دل میں شکر کیا تھا، یہ دھوم دھام سے شکر کیا تھا۔ اور اسی کی گواہی یہ جو کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ حضور کے زمانے کی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا اس طرح کا میلاد کا جلسہ، شکر کا جلسہ صحابہ مصطفیٰ کے زمانے میں بھی کرتے تھے، اسے خدا بھی کنفرم فرماتا تھا، مصطفیٰ بھی کنفرم فرماتا تھا، تصدیق و تائید کرتا تھا، اور حضور کے بعد بھی صحابہ کرتے تھے۔ کہاں لکھا ہے
کہ یہ جلسہ کریں، مسند احمد میں لکھا ہے، حدیث صحیح ہے۔ حافظ مزی نے کہا حدیث صحیح ہے۔ حافظ مزی وہ تہذیب الکمال والے جن کی تہذیب الکمال کتاب ہے جرح و تعدیل کی، انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اب مجھے راویوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ میں نسائی کے راوی دیکھوں، میں ترمذی کے دیکھوں، میں مسند احمد کے دیکھوں؟ کیوں دیکھوں؟ میں دیکھتا بھی ہوں الحمدللہ، جب ضرورت پڑتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پر آج نہیں۔ کیوں نہیں؟ حافظ مزی نے کام کر دیا۔ جب حافظ مزی نے اس کو صحیح کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، تو یہ حدیث کی صحیح ہو گئی۔ اب میں اس کے اوپر آپ کو اسی حدیث کے اوپر میں قرآن کی ایک آیت تلاوت آپ کو کروں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اگلے لفظ بڑے قابل توجہ ہیں، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو۔ اب جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور جو قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے، ہم ذکر کے لیے بیٹھے، شکر کے لیے بیٹھے۔ پھر آیت میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے دو کام کیے، ایک کیا تھا ذکر، ایک کیا تھا شکر۔ ذکر کا کہاں ذکر ہے، کہاں تذکرہ ہے؟ فَاذْكُرُونِی فَاذْكُرُونِی فَاذْكُرُونِی، ذکر کرو۔ اور دوسرا کس بات کا تذکرہ ہے؟ وَاشْكُرُوا لِی، شکر کرو۔ یہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ ذکر بھی کر رہے تھے، یہ شکر بھی کر رہے تھے، یہ ذاکر بھی تھے، یہ شاکر بھی تھے۔ اب جو میلاد ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ذکر بھی ہوتا ہے، شکر بھی ہوتا ہے، بس شکر کرتا ہی وہ ہے جو ذاکر ہو، جو ذاکر نہ ہو وہ شاکر نہیں ہے۔ تو میلاد کا دوسرا مطلب تو مطلب شکر ہے، کیونکہ اس روایت کے اندر یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، تیری صورت میں حبیب جو یا رسول اللہ جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس کا شکر کر رہے ہیں۔ تو ذکر خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے، تو قرآن سے بھی اس کی تائید مل گئی اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو میلاد تو ذکر ہے، شکر ہے، اور اس کو دھوم دھام سے کرنا چاہیے۔ دھوم دھام سے کہاں سے کرنا چاہیے؟ قرآن میں۔ کہاں ہے قرآن میں؟ پھر میں آیت پڑھتا ہوں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی، شکر کرو میرا۔ کس طرح سے؟ شکر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کفر۔ یعنی شکر ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کہ وَلَا تَكْفُرُونَ، اسے چھپاؤ نہ۔ یہ جو میرا شکر ہے نا، چھپا کر نہیں، دھوم مچا کے کرو شکر، دھوم مچا کے ذکر کرو، دھوم مچا کے ذکر کرو، دھوم مچا کے شکر کرو۔ اس میں وَلَا تَكْفُرُونَ نہ چھپانے والی بات ہے، نہ انکار کرنے والی بات ہے۔ اگر تم نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ یہ کفران نعمت ہوگا۔ اب کفران نعمت کس کو کہتے ہیں؟ کفران نعمت کا یہ مطلب ہے اگر تو دھوم مچا کے شکر کیا جائے تو یہ شکر ہو گیا، اور اگر دھوم نہ مچائی جائے تو یہ کفران نعمت ہو گیا۔ یعنی جو اس نے نعمت عطا کی ہے نا، اس کا شکر نہ کرنا گویا اس کا انکار کرنا ہے، اور گویا اس کے انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دھوم مچا کے شکر نہ کرنا۔ تو الحمدللہ یہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ذاکر بھی تھے، یہ شاکر بھی تھے، یہ کان میں شکر نہیں ادا کر رہے تھے، یہ دل میں شکر نہیں ادا کر رہے تھے، یہ بیوی کے پاس بیٹھ کر وہ ہانڈی پکا رہی ہے اور ساتھ اس کو آہستہ سے کہہ نہیں رہے تھے۔ میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا جب میلاد آتا ہے یا سارا سال حضور کا شکر کرنا چاہیے، اور شکر کا یہ مطلب ہے کہ دھوم مچا کے وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَكْفُرُونَ وَلَا تَكْفُرُونَ، نہیں چھپانا، نہیں چھپانا۔ تو مجھے کہتا ہے میں نے حضور کے آنے کا شکر کر لیا تھا۔ میں نے کہا کس کو پتہ چلا؟ تو کہنے لگا وہ کل میری بیوی ہانڈی پکا رہی تھی، وہ اس نے انڈا پکایا تو ساتھ ہی انڈے کے جب انڈا پکا تو میں نے ساتھ شکر کر لیا۔ اللہ اکبر۔ پر حضور کے صحابہ کیسے شکر کر رہے ہیں؟ یہ طریقہ شکر ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ذکر کا جلسہ کیا، اور اس کو خدا نے کنفرم کیا اور مصطفیٰ نے کنفرم کیا۔ اب میں دوسری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بھی مشہور ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے اندر میں چند اور باتیں جو ہیں نا وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ
کہ یہ حدیث میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، اس کا میں حوالہ آپ کو بتا دوں تاکہ حوالے کا آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس روایت کو اس کو یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر، بڑی زبردست روایت ہے یہ، اور سننے والی اور یاد رکھنے والی ہے۔ اس کے راوی حضرت خریم بن اوس بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس کے راوی ہیں۔ میں اس وقت آپ کو جو پڑھنے والا ہوں وہ تو جس کتاب سے میں پڑھوں گا پہلے میں وہ کتاب بتا دیتا ہوں آپ کو۔ میرے سامنے اس وقت ہے، اس کتاب کا نام ہے مختصر سیرت الرسول محمد بن ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی، اس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن یہ جو میں فوٹو کاپی کی ہوئی ہیں ویسے یہ ہے، اس روایت کو عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب النجدی نے مختصر سیرت الرسول میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے باب میں، حضور کے میلاد کے باب میں اس روایت کا تذکرہ کیا ہے۔ حافظ ابن القیم نے اس کا ذکر زاد المعاد میں کیا ہے، اور کہاں کیا ہے؟ غزوہ تبوک کے باب میں کیا ہے۔ وہ ایک خاص وجہ تھی، وہ بھی میں وجہ آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ حافظ ابن قیم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ اس کا حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا خریم بن اوس، ان کے ترجمے میں حافظ ابن حجر الاسقلانی نے الاصابہ میں ذکر کیا، ابن قیم، ابن کثیر، ابن محمد بن عبد الوہاب۔ امام حاکم نے مستدرک کے اندر ذکر کیا۔ میں امام حاکم اگر تنہا ہوتے تو میں ان کا نام نہ لیتا، لیکن ہوا کیا ہے کہ حاکم نے جب اس روایت کا ذکر کر کے کہا نا یہ صحیح ہے، تو علامہ ذہبی نے ان کی موافقت کر دی ہے۔ علامہ ذہبی نے موافقت کر کے کہہ دیا ہے کہ صحیح ہے۔ ویسے جب ابن کثیر نے، ابن قیم نے، اور ابن محمد بن عبد الوہاب نے، ان سب نے جب کہہ دیا تھا تو مجھے اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں ذرا زور لگا رہا ہوں تاکہ بات اور پکی ہو جائے کہ علامہ ذہبی نے موافقت کی ہے امام حاکم کے صحت کی، کہ یہ بات صحیح ہے۔ اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بات کیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کا ذکر کیا، اسد الغابہ کے اندر علامہ ابن اسیر نے ذکر کیا، الاستیاب کے اندر امام ابن عبد البر نے ذکر کیا۔ ابھی اتنے حوالے میں نے آپ کو دے دیے کہ یہ تمام محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر بھی میرا دل نہیں بھر رہا۔ میں اور آپ کو یہ بات بتا دوں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے تلخیص الحبیر کے اندر کتاب الطہارہ میں ایک روایت کے اوپر بحث کی ہے، اور اس روایت کے اندر یہی راوی ہیں اس روایت کے۔ تو حافظ ابن حجر نے وہاں پر یہ بات کہہ دی ابن حجر اسقلانی تلخیص کے اندر کہ لوگوں اس کی سند کو میں نے چیک کر لیا ہے، یہ صحیح ہے۔ ابن کثیر نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو یہ سارے محدثین جو ہے یہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ابن حجر نے تلخیص کے اندر اس کے راویوں کو حسن کہا، اصابہ کے اندر کہا، سب۔ اب وہ روایت سنیے، روایت کیا ہے۔ بلکہ میرا یہ بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں حافظ ابن قیم کی یہ بات بتا دوں کہ وہ غزوہ تبوک کے باب میں انہوں نے کیوں اس کا ذکر کیا، وہاں کیوں ذکر کیا اس کا، اس مقام پر انہوں نے اس روایت کا کیوں ذکر کیا۔ روایت تو میں آپ کو سناؤں گا، ذرا تجسس میں ڈال رہا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے، حافظ ابن قیم نے جہاں ذکر کیا وہ یہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، جسے مسجد درار کہا گیا ہے۔ انہوں نے مسجد درار بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہماری مسجد میں آئیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ بھی اپنی مسجد ہے، یہ بھی ہماری ہے، یہ بھی اپنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹال دیا، حضور نہ گئے۔ اب وہ جو مسجد بنائی تھی مسجد درار، وہ مسجد درار کے اندر اذان بھی ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر ہوتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی، یہی سارے کام ہوتے تھے۔ لیکن وہ مسجد جو انہوں نے بنائی تھی، اس مسجد کو اصل میں فنڈ کیا تھا روم کے لوگوں نے باہر سے، اور اس مسجد کے اندر ان ظالموں منافقوں نے جو تفریقاً بین المومنین، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی تھی،
उसका सल्ला असले से भर दिया, असला ही असला मस्जिद के अंदर कर दिया, और उनकी अंदर से नीयत यह कि ठा ठा करेंगे। लेकिन जो मस्जिदें होती हैं वो ठा ठा करने के लिए नहीं, वो तो जिक्र मुस्तफ़ा के वाह वाह करने के लिए होती हैं। तो वो ठा ठा वाली मस्जिद उन्होंने बना दी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपने फरमाया नहीं। हुजूर तबूक पर तशरीफ़ ले गए। हाफिज़ इब्न क़य्यम की मैं रूटीन बता रहा हूँ आपको, ताकि किसी किस्म का कोई जो है ना वो खलश रहे ही ना इस रवायत के बयान करने से पहले। हुजूर तबूक से वापस आए। वापस आने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि सहाबा को भेज कर उस मस्जिद को आग लगा दी, जला दी, ख़त्म कर दिया उस मस्जिद को। जब वो ख़त्म हो गई तो मस्जिद के जलाने के बाद सहाबा बड़े खुश, और बड़ी खुशी का इजहार था, चेहरे चमक रहे थे खुशी से। और सहाबा हुजूर के साथ बैठे थे कि जिन्होंने वो असले वाली मस्जिद बनाई थी ना नुकसान देने के लिए, उसको जला दिया और हुजूर उसमें नहीं गए। क्यों? कि उसमें जिक्र यार नहीं था। अजान थी वो, लेकिन हुजूर का जिक्र नहीं करते थे, मोहब्बत से हुजूर का जिक्र नहीं करते थे। जब वो मस्जिद जल गई, सहाबा बैठे हैं और सारे सहाबा खुश हैं, हुजूर भी खुश हैं। उस मौके पर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर से ये अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये दिल चाहता है कि मैं आपकी शान में एक ऐसी नात पढ़ूं कि जिस नात में आपके मिलाद का तज़किरा हो, मिलाद मुस्तफ़ा का तज़किरा हो। आज दुश्मनों की मस्जिद जो असले वाली मस्जिद, ठा ठा वाली मस्जिद थी, उसको जलाने के बाद इब्ने क़य्यम कहते हैं, हजरत अब्बास ने कहा, या रसूलल्लाह, आज मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी शान में एक नात पढ़ूं। यह एक मैं जिसारत करने लगा हूं, मुझे माफ़ कीजिएगा जिसारत के ऊपर। ये किसी ने लिखा नहीं, ये मेरा अपना वजदान है, मैं अपना वजदान आपसे शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता यूँ है कि जब उनको खुशी हुई, सारे हुए बैठे होंगे, हुजूर भी बैठे होंगे, खुश थे कि ये मुनाफिकों की चाल नाकाम हो गई, अल्लाह ने उसको आज नाकाम कर दिया, वो मामला ख़त्म हो गया। तो अगर मैं ये जिसारत कर रहा हूँ तो लगता यूँ है कि उन्होंने यूँ कहा होगा, रवायत में ये नहीं है कि ये तो हो गया, अब मिलाद ना हो जाए एक। तो अब मिलाद जो कहा ना, मिलाद ना हो जाए, तो हुजूर ने इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा था अशार पढ़ूं, हुजूर ने इजाज़त दे दी। अब जिसको ज़हबी ने सही कहा है, हाफिज़ इब्ने क़य्यम, इब्ने कसीर, इब्ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अन नजदी की किताब से मैं ये पढ़ रहा हूँ। हज़रत अब्बास खड़े हुए और हुजूर ने दुआ दी, कुल क्या, अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरे मुंह को सलामत रखे। अब वो शुरू कर रहे हैं नात, कहते हैं, मिन क़ब्लिहा तिब्ता फ़ी ज़िलाल वफ़ी मुस्तौदाइन हैसु युख्सफुल वरक़ु। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया में आने से पहले, दुनिया में जलवागरी से कबल जन्नत के साए के तलों में थे। अल्लाह अकबर, वहाँ आप रहते थे। आगे वो बयान करते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब ये देखें मिलाद है और शुरू कहाँ से कर रहे हैं। जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर थे और जन्नत में रहते थे, तो उस वक़्त जब वो दूसरा लिबास ओढ़ रहे थे ना, पत्तों से अपने आप को ढांप रहे थे, उस वक़्त से आप वहाँ रहते थे, आप वहाँ मौजूद थे। अब ये सवाल है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वहाँ मौजूद नहीं थे? नहीं, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में था। ये नूर का लफ्ज़ मैंने इसलिए बोला कि जब हज़रत अब्बास ने अशार को ख़त्म किया है तो वहाँ पर वो नूर का लफ्ज़ है, इसलिए मैं उसके नूर का तर्जमा कर रहा हूँ। फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम वहाँ रहे। सुम्मा हबत्तल बिलाद अला बशरा अंत वला मुदगतन वला अलकू। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त में थे जब वो उस वक़्त ना बशर थे, ना खून का लोतड़ा था, ना गोश्त का लोतड़ा था, बल्कि क्या थे आप, बल नुतफ़तन तरकबु सफ़ीना वक़द अलजमा नसरन व अहलहुल गरक़ु, कि एक वक़्त आप पर वो था जब आप ना गोश्त का लोतड़ा थे, कुछ नहीं थे, यानी आपका सिर्फ नूर ही था। ये नूर का लफ्ज़ मैं खुद कह रहा हूँ, उसका सबब मैं आगे चलकर बताऊँगा। कुछ न थे, आप बस एक नुतफ़ा थे। और आपका क्या कैफियत थी? आदम अलैहिस्सलाम थे जन्नत में, आप उनके साथ थे।
پھر وہ نیچے آ گئے، آپ بھی نیچے آ گئے. پھر کیا ہوا؟ آپ کا وہ نور منتقل ہو گیا. اب وہ منتقل کہاں ہوا؟ جب وہ پشتوں میں منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ وہ نوح علیہ السلام کی پشت میں آ گیا. اور جب آپ نوح علیہ السلام کی پشت میں تھے تو اس وقت وہ جو ود تھے نا، اس کو نصر اور ود اور سوار یغوث کو جو ماننے والے تھے، جب وہ تباہ ہو رہے تھے اور وہ غرق ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر رہا تھا، کشتی تیر رہی تھی، آپ اس وقت وہاں موجود تھے. اب حضرت جب ہم میلاد کرتے ہیں نا، ہم میلاد بیان کرتے ہیں میلاد کی محفلوں میں، تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان لوگوں کو جو کبھی میلاد میں نہیں آئے، کبھی میلاد میں آ کر دیکھیں، یہی باتیں کرتے ہیں جو حضرت عباس نے حضور کے سامنے کی، صحابہ میں کی. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں بتائیں حضور نے میلاد منایا، صحابہ نے منایا؟ تو میلاد کا اگر معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ولادت باسعادت کے واقعات کو بیان کرنا، آپ کے سفر کو بیان کرنا، آپ کی گزرگاہوں کو بیان کرنا، جہاں جہاں سے مصطفیٰ گزرے ہیں، وہ حضرت آدم سے گزرے، حضرت شیس سے گزرے، حضرت نوح سے گزرے، اگر گزرگاہ مصطفیٰ کو بیان کرنا جب میلاد ہے تو یہ میلاد تو مصطفیٰ کی موجودگی میں منایا گیا، یہ تو بیان کیا جا رہا ہے، یہ تو بات ہو رہی ہے، ساری باتیں تو ہو رہی ہیں. تنقل من سالم الى رحیمی اذا مضى عالم بدا طبقو. وہ فرماتے ہیں میں کیا کیا بیان کروں. آپ ایک رحم سے منتقل ہوئے دوسرے رحم کے اندر، ایک جگہ سے منتقل ہوئے دوسرے جگہ کے اندر، اسی طرح سے آپ کا سفر جاری و ساری رہا. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تخلیق اول، سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا، پھر اس سے آگے کائنات کو پیدا کیا. عالم ارواح میں حضور علیہ السلام کی نبوت کی عظمت کی تمام انبیاء سے گواہی لی گئی کہ تم نے ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. پھر حضور علیہ السلام دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام کے ساتھ آئے، پھر دوسرے کے آئے، وہ منتقل ہوتے رہے. اگر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہی میلاد ہے، آ کر تو دیکھیں. ڈرنے کی بات نہیں ہے، کئی لوگ ڈرتے ہیں پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا. یہی جو حضرت عباس کہہ رہے ہیں یہی میلاد ہے، یہی انہوں نے کہا ہے، تو یہی انہوں نے میلاد کی باتیں کی ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ وہ بدلتے رہے ایک کے بعد دوسرا. پھر کیا ہوا؟ حتی احتوا بیتک المہیمن من خندف علی تحتہ النطق، کہ پھر آپ وہاں سے آئے، وہ حضرت محمد میں آئے، پھر آپ حضرت خندف کے گھر میں آئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد میں سے ایک صالحہ عورت کا نام ہے جو پہاڑ سے اوپر رہتی تھی. وہ شادی ان کی پہاڑ کے اوپر ہوئی تھی، ان کے جو والدین تھے وہ نیچے رہتے تھے، تو وہ ان کا جانا تھا نا، اس کیفیت کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ خندف کا آنا جانا تھا جب وہ آتی جاتی تھی. آگے جو آخری شعر ہے، اب کچھ شعروں کو میں چھوڑ رہا ہوں درمیان سے تاکہ وہ بات پہنچے اخیر تک. آگے آخری بات جس کی وجہ سے میں اس کا نور کا ترجمہ کیا تھا کہ آپ کا نور حضرت آدم کی پشت میں تھا، حضرت نوح کی پشت میں تھا، حضرت خندف کی پشت میں تھا، وہ چلتا رہا. جب وہ آیا تو پھر کیا آخر کیا ہوا؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. اب میں وہ نور کا ترجمہ میں نے پیچھے سے کیوں کیا تھا؟ حضرت آدم کی پشت میں آپ کا نور، حضرت شیش کی پشت میں آپ کا نور، حضرت نوح کی پشت میں آپ کا نور، حضرت ابراہیم کی پشت میں. وہ شعر میں نے چھوڑ دیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کیسے جلاتی جب کہ آپ ان کی پشت میں تھے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی پشت میں آپ کا نور. پھر کیا ہوا؟ واہ، پھر آپ پیدا ہو گئے. اور جب آپ پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو کیا ہوا؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ. بس آپ کا پیدا ہونا تھا کہ پوری زمین جو ہے وہ منور ہو گئی اور سارا جہان چمک اٹھا. بِنُورِكَ الْأُفُقُ. جو آسمان کے کنارے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز منور ہو گئی. کب؟
جب آپ پیدا ہوئے. کب؟ جب آپ پیدا ہوئے. کب؟ جب آپ کا میلاد ہوا. کب؟ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عباس. کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ حضور کے صحابہ کے، حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں، حضور کے صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں. تو یارو ابھی بھی کوئی تلاش ہے کہ بتائیں حضور نے میلاد کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، حضور نے میلاد منایا تھا کہ نہیں منایا تھا، کب منایا تھا؟ اس دن منایا تھا جس دن مسجد درار کو جلایا تھا. کب منایا تھا؟ جب مسجد درار کو جلایا تھا. کیونکہ میلاد کے اندر ایک جلانے کی بھی بات ہوتی ہے، کہ جلن سی بھی ہوتی ہے، کہ وہ جو نہیں مناتے ان کے اندر ایک جلن سی پیدا ہو جاتی ہے. یہ اسی دن کی جلن پیدا ہوئی ہے جب اسے جلایا تھا اور ادھر میلاد منایا تھا. یہ حافظ ابن قیم کے اسلوب پر میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ دوسرے لوگوں نے ان اشعار کو حضور کی ولادت کے باب میں لکھا، لیکن حافظ ابن القیم نے زاد المعاد میں وہ غزوہ خندق سے جب حضور واپس آئے، مسجد جلائی گئی، وہاں بیان کیا. تو حافظ ابن قیم کے اعتبار سے یوں بنتا ہے کہ ادھر مسجد کو جلایا گیا اور ادھر میلاد مصطفیٰ منایا گیا. اگر اس کو میلاد کا نام نہیں دو گے تو مجھے کو بتا دے کیا نام دیں گے؟ اسے سیرت النبی کانفرنس کریں گے یا اسے میلاد النبی کانفرنس کہیں گے؟ اگر تو باتیں ہیں حضور کی تعلیم کی، اگر باتیں ہیں حضور کے اقوال ہیں، اگر ان اشعار میں باتیں ہیں حضور کے افعال کی، اگر باتیں ہیں شریعت کی، اگر ان میں باتیں ہیں جہاد کی، ان میں باتیں ہیں صدقہ و خیرات کی، تو کہہ لیں یہ سیرت النبی کا جلسہ تھا. اور اگر باتیں ہیں مصطفیٰ کے نور کی، حضور کے آنے کی، حضور کے پیدا ہونے کی، پھر اس کو سیرت النبی نہیں کہیں گے، اسے میلاد النبی کہیں گے. اور لکھا کس نے؟ حافظ ابن کثیر نے، ابن عبد البر نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی نے، علامہ ذہبی نے. صحیح کہہ دیا، بات ختم کر دیں. اس کو کہتے ہیں گھیو پی کے سو جو، گھی پی کے سو جائیں. کوئی اس روایت کو ضعیف نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ذہبی نے، اسقلانی نے کلیئر کر دیا ہے. پھر میں شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو نام یاد رکھنے میں آسانی ہو کہ یہ جلسہ کس بات کا تھا. کٹھے ہونا جلسہ ہے حضور کے سامنے پر. تو وہ کہتے ہیں آم انت لما ولدتا اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، بنورک الافق. اب ولادت کے وقت تو آپ نے ابھی تبلیغ کی نہیں، تعلیم دی نہیں. اس وقت کس نور سے زمین و آسمان روشن ہوئے تھے؟ وہ نور جو تھا وہ تعلیم کا، ہدایت بھی تھے. آپ کا نور نور ہدایت بھی ہے، تعلیم بھی نور ہے. پر آج جس نور کی بات حضرت عباس کر رہے ہیں یہ تعلیم اور سیرت والا نور نہیں، یہ میلاد اور ذات والا نور ہے. آگے وہ فرماتے ہیں فَنَحْنُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ فِي الضِّيَاءِ وَسُبُلَ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ. وہ کہتے ہیں وہ جو نور آیا تھا نا اس دن ولادت کے وقت، اسی نور کی روشنی میں آج تک ہم ہدایت کے رستے پر ہیں، اور آج تک ہم اسی نور کی روشنی میں رواں دواں ہیں، سفر کر رہے ہیں. لوگو یارو اب بھی کوئی میلاد کے حوالے کی بات رہ گئی ہے؟ کسی کے ذہن میں ابھی یہ خیال باقی ہوگا کہ وہ 12 ربیع الاول، وہ میں ابھی آتا ہوں اس پر بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، یا اسی پروگرام میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، کہاں تک پہنچتے ہیں. وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ فِي الضِّيَاءِ وَسُبُلَ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ. حضور کی آمد، آنا آنا آنا، کہاں تک؟ حضور کی ولادت باسعادت تک. نہیں جی، وہ حضور کے جب وہی آ جائے نا تو اس کے بعد کی بات کریں، وہ پہلے کی تو بات ہی نہ کریں نا، چھیڑیں ہی نہ جی، ہلائیں ہی نہ، بولیں ہی نہ، منہ پہ پٹی باندھ لیں، پہلے زندگی کی تو بات ہی نہ کریں. آج جو باتیں ہو رہی ہیں یہ 40 سال کے بعد کی باتیں تو نہیں ہو رہی، یہ 40 سال کے پہلے کی باتیں ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے کی باتیں ہیں، عالم بالا کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تو اس سفر کی باتیں ہو رہی ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے میں وہ آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، میں وہ پڑھوں گا جو صریح ہوں، جو صریح ہوں، جو صریح ہوں، جن میں اشارہ کنایا نہیں، بالکل میلاد کا لفظ ہو جن کے اندر. تو یہ میں نے آپ کے سامنے صحیح روایتیں
ابھی تک 2 پڑھی ہیں، ایک مسند احمد کی جن کو حافظ مزی نے صحیح کہا ہے، اور اس کے اندر بھی جلسے کا ذکر ہے، اس کے اندر بھی حضور کی آمد کا ذکر ہے، اس کے اندر بھی حضور کے نور کا ذکر ہے، حضور کی آمد کا ذکر ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ پڑھا کب گیا ہے، کس موقع پر پڑھا گیا ہے۔ اور سبحان اللہ، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ذکر خدا بھی کرو اور شکر خدا بھی کرو۔ اور شکر خدا کیا ہے؟ جو حضرت عباس کر رہے ہیں۔ اب حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو جب اجازت دی کہ آپ اس کو کریں اور پڑھیں، تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جو لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ جی اگر وہ اس کا کیا نا، کیا اس کا نام لیتے ہیں، ولادت کا ذکر، ذات کا ذکر کیا تو کہیں شرک نہ ہو جائے، لوگ بعد میں بت شت نہ بنا لیں، حالانکہ کسی نے کوئی بت شت نہیں بنائے، کوئی بت نہ بنا لے۔ تو جب حضرت عباس یہ باتیں کر رہے تھے نور کی، ذات کی، حضور کی آمد کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی شبہ نہ ہوا، صحابہ کو کوئی شبہ نہ ہوا، خدا کو شبہ نہ ہوا۔ یار جو خدا کو شبہ نہ ہو، مصطفیٰ کو شبہ نہ ہو، صحابہ کو شبہ نہ ہو، تو اگر عام لوگوں کے شبہ ہوں تو ان کو نور ٹی وی پر ازالہ نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ تو ان شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 2 روایتیں ہیں۔ اب تیسری میں آپ کو پھر پڑھ رہا ہوں، یہ پہلے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، دوبارہ سن لیں۔ امام ترمذی، ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بیان میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے بیان میں، حضور کے میلاد کے بیان میں۔ پھر وہ آگے حدیث وہ دوبارہ میں نے کوٹ کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پوچھا گیا ان سے، حضرت قباس بن اشیم سے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس میرا میلاد پہلے ہو گیا تھا۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ یہاں تک میں نے آپ کو یہ باتیں بتائیں کہ حضور کے میلاد کو صحابہ یاد رکھتے تھے، یہ نہیں کہ انہوں نے ذکر ہی کبھی نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں جہاں کتاب الہجرہ کے اندر وہ ہجرت کا باب ہے نا، امام بخاری نے بیان کیا کہ ہجرت کس طرح سے شروع ہوئی، کہ وہ محرم سے شروع کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ خط آیا کہ ہمیں کوئی سال بتا دیں، ہمارا اپنا اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر حافظ ابن حجر نے اور حافظ ابن کثیر نے یہ باتیں روایتیں کی ہیں، اکٹھی کی ہیں، کہ صحابہ نے کہا کہ کس دن کو ہمارا سال جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے، کس سال سے شروع کیا جائے۔ تو وہ جو ڈسکشن ہوئی ہے، اس ڈسکشن کے اندر یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میلاد سے ہمارا سال شروع کیا جائے۔ کیا صحابہ میلاد کا ذکر نہیں کرتے تھے؟ میلاد کا ذکر تو ہوا، انہوں نے کہا میلاد سے شروع کیا جائے۔ کسی نے یہ بھی کہا نزول قرآن سے شروع کیا جائے، کسی نے کہا میلاد رسول سے۔ اب فیصلہ کیا ہوا کہ ہاں میلاد سے شروع کیا جائے، ہجرت کے سے شروع کیا جائے۔ کیوں؟ کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو ہجرت ہوئی ہے، تو میلاد اور ہجرت یہ دونوں کی تاریخ بھی ایک اور دن بھی ایک، اسی دن سے شروع کیا گیا ہے۔ تو ہجری کا دوسرا نام میلاد النبی ہے، اور اس اعتبار سے میلاد النبی کا دوسرا نام ہجرت ہے۔ چونکہ اسلام کا شروع ہوتا ہے محرم سے، اس لیے سال تو محرم سے شروع ہوگا، لیکن اس کی ابتدا میلاد سے ہوئی ہے، اس کی ابتدا ہجرت سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اندر دونوں جمع ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کب میلاد ہے؟ صحابہ نے تو اسلامک کیلنڈر ہی اسی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اسے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں براہ راست ہم 12 ربیع الاول کے مہینے پر گفتگو کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔